بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ بلاؤں سے، مصیبتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، آج میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ بابری مسجد۔ میرے دوستو، بابری مسجد کو یاد کیا جاتا ہے، ایسا کون مسلمان ہے جس کے دل کے اندر میرے دوستو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ ہمارا رشتہ بہت اونچی نسبت سے ہے، اونچی نسبت سے۔ اس لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سب سے پہلی مسجد کو بنایا وہ کعبۃ اللہ کو بنایا۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کعبۃ اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو میرے دوستوں فرمایا مسجد نبوی کا، اور فرمایا مسجد بیت الاقدس کا۔ یہ تین مسجدوں کا مقام ہے۔ اور ہمارے نبی نے اتنا تک فرمایا، یہ دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں، کل قیامت کے دن یہ ساری مسجدیں میرے دوستوں کعبۃ اللہ سے مل جائیں گی۔ تو میرے دوستوں، تو فرمایا مسجد اللہ کا گھر ہے۔ فرمایا آداب فضائل مسجد کے اندر اتنا تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک جگہ مسجد بن دے، فرمایا وہ مسجد قیامت تک مسجد ہی رہتی، وہاں پر آدمی کوئی کچھ دوسری چیز نہیں بن سکتا۔ مسائل کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، فرمایا مسجد کے فضائل بہت بڑے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جس نے مسجد بنی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت کے اندر گھر بنائیں گے۔ تو میرے دوستو، اسی طرح بابر بھی مسلمان تھے، ان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی میں بھی جنت میں گھر بنا لوں۔ اس لیے میرے دوستو، انہوں نے اپنے وزیر کے ذریعے سے، اور میرے دوستو آج کا دور ہم یہ بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہر ایک کا پی اے رہتا ہے، ہر ایک کا پی اے رہتا ہے ساتھ، فرمایا جس سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اسی طرح فرمایا بابر نے اپنا مشورہ لیا سب سے، لے کر جو مسجد جہاں پر بنائی ہے ایودھیا کے اندر، لوگوں نے اس کا وہ نام رکھا، پتہ نہیں وہ نام تھا یا نہیں تھا، مجھے تو نہیں معلوم۔ تو میرے دوستو، وہاں پر فرمایا بابر نے مسجد بنائی۔ کب میرے دوستو؟ فرمایا 1528 کے اندر مسجد بنی۔ کب کے اندر؟ 1558 عیسوی کے اندر مسجد بنی۔ پھر اس کے بعد میں میرے دوستو عبادتیں ہوتی رہی، نماز ہوتے رہے۔ فرمایا اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ رام جنم بھومی ہے، یہاں پر رام پیدا ہوئے۔ میرے دوستو، ہمارے جو بڑے مقدس لوگ ہیں، چاہے کسی مذہب کے بھی ہو، ہماری زبان خراب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہمیں اسلام کا ایک طریقہ بتایا۔ کوئی ایسی بات مت کرو لوگوں کو تکلیف ہو، کسی کا دل ٹوٹے۔ تو میرے دوستو، فرمایا کسی شاعر کہا کہ 1949 کے اندر کہا کہ یہ ہماری مقدس جگہ ہے، یہاں پر رام جی پیدا ہوئے، کہہ کر جو ہے نا کشادگی پیدا ہو گئی۔ وہ زمانے کا جو جج تھا، اس نے اس کو تالا لگا دیا۔ کتنے سال کے بعد؟ 350 سال کے بعد۔ 15 میں بنی، 16.5، 17.5، 18.5، 19.5، 4 سال کے بعد، 400 سال کے بعد اس کو تالا لگا دیے۔ اب تالا لگانے کے بعد میرے دوستو، اب اس کے بعد جو لوگوں نے جو کرنا تھا وہ کیا۔ پھر اس کے بعد میں 1982 کے اندر اس کا تالا کھول دیا گیا۔ اب وہ جو ہمارے برادر وطن تھے، ان لوگوں کی یہ لیے چھوٹ تھی کہ وہ لوگ جا کے وہاں پر پوجا کیا کرتے تھے، مگر مسلمانوں کے لیے ٹائٹ کر دیا گیا۔ پھر وہ ایک دن آ گیا 1992 کے اندر، 6 دسمبر، آج کے دن کے اندر فرمایا دوستو ایک جلوس نکالا گیا، جس کے نتیجے میں ہماری پیاری بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ میرے دوستو، کئی دن تک اس کا کیس چلتا رہا۔ ہر ایک یہ کہتے تھے کہ اس کا ایویڈنس ہمارے پاس ہے، دوسرے کہتے تھے کہ یہ بھی اس کا ایویڈنس ہمارے پاس ہے، اس کا سارے ثبوت ہمارے پاس ہے۔ میرے دوستو، بالآخر کئی سالوں کے بعد یہ وقت آ گیا کہ فرمایا بابری مسجد کی جو زمین تھی وہ ہمارے برادر وطن کے حوالے کر دی گئی۔ اب میرے دوستو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اب ہماری اس میں اب کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ ہمارے بزرگان دین کی خبروں کو نور سے بھر دے، ہمارے بزرگان دین کی
زندگیوں میں برکت عطا فرمائے جو لوگ زندے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کے لیے۔ میرے دوستو، آج مسجدیں ہیں، کرنٹ ہے، پانی ہے، رہنے کے لیے ساری سہولتیں موجود ہے، مگر وہ دوست جو لوگ مسجد آباد کرنے کی محنت کے لیے شروع جو کیے تھے، ان کو کتنا تکلیف اٹھانا پڑا، کتنے پاپڑ بیلنا پڑے۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں پہلے کے لوگ ڈنڈے کھا کے دین کی محنت کرے، ہم لوگ اس وقت انڈے کھا کے دین کی محنت کر رہے۔ ہاں تو میرے دوستو، وہ لوگ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھا مگر ڈٹ کے دین کی محنت کرے۔ میرے دوستو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے، آقا علیہ السلام کی نظر بار بار کعبۃ اللہ پہ گر رہی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کون ایسا مسلمان ہے چاہے غریب سے غریب بھی ہو جس کی جانے کی استطاعت نہیں ہے مگر انہیں یہی سوچتا ہے اللہ موت زندگی میں ایک مرتبہ موت سے پہلے مجھے تیرے گھر کا دیدار کرا دے۔ تو میرے دوستو، آقا علیہ السلام تو وہاں پر پیدا ہوئے، آقا علیہ السلام نبی ہے، سارے فضائل سے واقف ہے، اس کی برکتوں سے واقف ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام بار بار جا رہے، اس کو دیکھتے ہوئے جا رہے، جب تک اپنی نظروں سے دور نہیں ہوا کعبۃ اللہ۔ فرمایا اس کو دیکھتے چلے گئے۔ اللہ کو معلوم تھا اے نبی آپ کو ہم تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے دنوں کے لیے جدا کر رہے، دور کر رہے، ایک وقت ایسا آئے گا آپ کے پاس آپ یہ کعبۃ اللہ آپ کے ہاتھ میں رہیں گا، آپ یہاں کے جو ہے نا دین کی محنت کرنے والوں کے بڑے آدمی بنیں گے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک وقت ایسا آیا کہ تاجہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں پورے قافلے کو لے کے میرے دوستوں کعبے کی چابی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آئی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب ہمارا کام کیا ہے؟ فرمایا دنیا ہم دیکھے، دنیا کے اندر ایک مسجد گری، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہزاروں مسجدیں جو گرانے والوں سے بنایا ہے۔ تو میرے دوستوں، کئی لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اب ہماری ذمہ داری یہ ہے جو مسجدیں ہیں اس کو آباد کرنے کی کوشش کرے۔ ورنہ دوستو، ہمارے بزرگان دین یہ جو محنت کر رہے ہیں، جو سہ روزہ کی شکل میں، چھلے کی شکل میں، 4 مہینے کی شکل میں جو جا کے محنت کر رہے، محنت کا نتائج ہے میرے سر کے لوگ جو ہے نا آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے۔ ورنہ میرے دوستو، آج اگر ہم لوگ یہ محنت نہیں ہوتی ہمارے سامنے، اللہ نہ کرے ہمارا بھی کیا حال ہوتا، ہم کس کے اندر ہوتے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرے۔ اور میرے دوستو، اور یہ سوچیے آپ، یہ ایک چیز فرانس کے اندر آپ دیکھے ہوں گے، بہت سارے ایسے دنیا کی مسجدیں ہیں، 100 سال کے بعد کورٹ نے فیصلہ کیا کہ فرمایا یہ مسلمانوں کی ملکیت تھی، یہ مسلمانوں کی مسجد تھی، ان کو دے دو۔ 100 سال کے بعد، 103 سال کے بعد بھی فرمایا وہ مسجد کی چابی ان کے ہاتھ کو دی گئی۔ ایسے کئی واقعات ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں، میرے کو تو اتنا نہیں معلوم، مگر میرے دوستو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ بابری مسجد ہماری ہے، الحمدللہ وہ ہماری رہیں گی۔ اور دوسری بات، جو دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی مسجد بھی ہو وہ ہم سب کی ہے۔ فرمایا اس کی مسجد کی حفاظت کرنا، اس مسجد میں عبادت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو مسجدوں کا مقام، مسجدوں کی اہمیت سمجھا دے۔